بلعم بن باورا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، لیکن اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. بلہم بن عبورہ، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کی تو اس کی زبان سینے تک لٹک گئی. یہ اتنا غلیظ شخص تھا کہ قرآن میں اسے کتا کہہ کر پکارا گیا. بلہم بن باہورہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک عالم دین اور مستجاب الدعوات شخص تھا، یعنی اس کی دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی تھی. بلہم کا تعلق قوم جبارین سے تھا اور اس کی ابتدائی زندگی ملک شام میں گزری تھی. اس کے والد کا نام باہورہ یا باہور اور بیوی کا نام وسوس تھا. بلہم بن باہورہ کے متعلق واقعات توریت میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ مفسرین لکھتے ہیں کہ سورہ الاعراف کی آیت 175 میں بھی بلہم بن عبورہ کی طرف اشارہ ہے. بلہم اپنے زمانے کا ایک عابد و زاہد شخص تھا. اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی. مشہور ہے کہ اس کی درسگاہوں میں طالب علموں کی دعاتوں کی تعداد 12,000 تھی. مفسرین کہتے ہیں کہ بلہم کو اللہ نے اسم اعظم کا علم عطا کیا تھا اور اسی اسم اعظم کو پڑھ کر بلہم کی ہر دعا یا بد دعا فوراً قبول ہو جاتی تھی. حضرت ابن عباس کی ایک مشہور روایت کے مطابق جب فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ نجات عطا کی تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو عمالقہ یعنی قوم جبارین سے جنگ کرنے کا حکم دیا تاکہ شام کی مقدس سرزمین بنی اسرائیل کو مل جائے. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام ایک لشکر لے کر کنعان کی طرف بڑھ گئے. قوم جبارین کو جب اس حملے کی خبر ہوئی تو وہ بہت پریشان ہوئے. چنانچہ قوم کے لوگ بلہم بن باہورہ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں اور آپ کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. موسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، اس لیے آپ موسیٰ کے لیے بد دعا کریں تاکہ وہ اور اس کا لشکر تباہ و برباد ہو جائے اور یہاں سے واپس لوٹ جائے. اس پر بلہم نے جواب دیا کہ تمہارا برا ہو، موسیٰ اللہ کے نبی ہیں اور ان کے ساتھ مومنین اور فرشتوں کا لشکر ہے. میں ان کی مخالفت کر کے اپنی دنیا و آخرت برباد نہیں کر سکتا. لیکن قوم کے لوگوں کے بہت اصرار کرنے پر اس نے کہا کہ اچھا میں خدا سے استخارہ کروں گا. دراصل بلہم کوئی بھی دعا یا بدعا کرنے سے پہلے اللہ کی مرضی معلوم کرتا تھا اور اسے خواب میں بتا دیا جاتا تھا کہ اسے یہ دعا کرنی چاہیے یا نہیں. لہٰذا جب بلہم نے استخارہ کیا تو اسے خواب میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا. لیکن قوم کے لوگوں نے بلہم کی خدمت میں بے شمار تحفے تحائف اور مال و دولت کے ڈھیر لگا دیے اور اصرار کیا کہ وہ بس ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دیں. لہٰذا بلہم کی بیوی نے اسے مشورہ دیا کہ اتنا سارا مال و دولت وہ پوری زندگی بھی محنت کریں تو اکٹھا نہیں کر سکتے، لہٰذا موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور اسے یہ مال و دولت قبول کر لینا چاہیے. اتنا سارا مال و دولت اور تحفے تحائف دیکھ کر خود بلہم کے دل میں بھی لالچ و حرص پیدا ہو گیا. لہٰذا وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے تیار ہو گیا. بلہم بن باہورہ اپنی گدی پر سوار ہوا اور پہاڑ کی طرف نکل پڑا، لیکن راستے میں بار بار بلہم کی گدی رک جاتی اور آگے نہ بڑھتی. اس پر بلہم اس گدی کو زور زور سے مارنے پیٹنے لگتا اور اسے آگے بڑھاتا جاتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گدی کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور وہ گدی اللہ کے حکم سے بول کر کہنے لگی کہ ہے بلہم، تیری خرابی ہو، تو کہاں جا رہا ہے، ذرا غور سے دیکھ. میرے آگے اللہ کے پاک فرشتے کھڑے ہیں جو میرا راستہ روک رہے ہیں اور مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں. اے بلہم، کیا تو اللہ کے سچے نبی موسیٰ کے خلاف بد دعا کرے گا؟ لیکن بلہم کے دماغ پر مال و دولت کی لالچ نے اس قدر پردہ ڈالا ہوا تھا کہ اس نے یہ معجزہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر دیا اور وہ گدی کو مار مار کر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ بلہم بن عبورہ اس پہاڑی پر پہنچ گیا. روایت کے مطابق بلہم نے اس گدی کو اتنا مارا تھا کہ وہ گدی مر گئی تھی، اس لیے وہ 3 جانور جو جنت میں جائیں گے ان میں بلہم بن باہورہ کی وہ گدی بھی شامل ہوگی. بہرحال بلہم جسان نامی پہاڑی پر پہنچا. پہاڑی کے اس پار موسیٰ علیہ السلام اور آپ کا لشکر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھا. بلہم نے بلندی پر کھڑے ہو کر حضرت موسیٰ کے لشکر کو دیکھا اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا. لیکن اللہ کے حکم سے کچھ ایسا ہوا کہ بلہم موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتا لیکن اس کے منہ سے قوم جبارین کے لیے بد دعا نکلتی. بلہم کی بد دعا سننے جبارین کے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا انہوں نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران اور پریشان ہو گئے اور انہوں نے بلہم سے کہا کہ ہے بلہم، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارے لیے بد دعائیں کیوں کر رہا ہے؟ بلہم نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان میرے قبضے سے باہر ہے
اور اللہ کی قدرت مجھ پر غالب آ گئی ہے، تب ہی اچانک اس کی زبان کتے کی طرح لٹک گئی اور اس کے سینے تک آ گئی۔ یہ خدا کی طرف سے بلعم پر ایک عذاب تھا۔ بلعم اپنی حالت دیکھ کر زور و کتار رونے لگا اور روتے ہوئے اپنی قوم سے کہا، ہے میری قوم والو، تم نے میری دنیا و آخرت دونوں برباد کر دی۔ لیکن بلعم نے خدا کے اس عذاب کو دیکھ کر بھی عبرت حاصل نہیں کی، بلکہ اس کے دل میں اب بھی مال کی حرص تھی۔ جب تک وہ حضرت موسیٰ اور اس کے لشکر کو واپس نہ بھگاتا، اسے جبارین کے لوگ مال و دولت نہیں دیتے۔ لہٰذا اس نے ایک چال چلی اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ میرے پاس ایک تدبیر ہے، اگر تم میری باتوں پر عمل کر لو تو موسیٰ اور اس کی قوم برباد ہو سکتی ہے۔ بلعم نے قوم جبارین کے بادشاہ کو اپنے پاس بلایا، جس کا نام بلہا بن صفورہ تھا، اور اسے کہا کہ موسیٰ کے خلاف میری بددعا کارگر ثابت نہ ہوگی، کیونکہ خدا موسیٰ اور اس کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ لہٰذا اب تو اپنے ملک کی خوبصورت ترین اور حسین و جمیل لڑکیوں کو جمع کرو اور انہیں برہنہ کپڑے پہنا کر بنی اسرائیل کی طرف بھیج دو۔ ان لڑکیوں کو یہ ہدایت دے کہ اگر اسرائیلی ان کے ساتھ کچھ کریں تو وہ انہیں کرنے دیں، پھر ضرور کوئی اسرائیلی ان کی خوبصورتی کی طرف مائل ہو کر ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے گا، اور اس سرکشی اور گناہ کی وجہ سے اسرائیلیوں پر خدا کا عذاب آ جائے گا۔ بادشاہ نے بلعم بن باہورہ کی باتوں پر عمل کیا اور حسین و جمیل عورتوں اور لڑکیوں کو برہنہ لباس پہنا کر اور بناؤ سنگار کروا کر اسرائیلیوں کی طرف بھیج دیا۔ ان عورتوں کے حسن کو دیکھ کر بہت سے اسرائیلی لوگ ان کے ساتھ زنا کر بیٹھے، اور روایت ہے کہ اسرائیلی اس قدر سرکش اور نافرمان بن گئے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس کا نام زمری بن سلوم تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار تھا، اس نے ایک حسین عورت کو اٹھا لیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ اے موسیٰ، کیا آپ یہ کہیں گے کہ یہ عورت میرے لیے حرام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہاں بے شک یہ تیرے لیے حرام ہے۔ اس پر زمری نے کہا، ہاں لیکن میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا۔ پھر وہ اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ یہ وہی اسرائیلی لوگ تھے جو مصر میں اللہ تعالیٰ سے غلامی سے نجات کی دعا کیا کرتے تھے اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دریائے نیل کے بیچ سے راستہ بنایا تھا، لیکن اب یہ اسرائیلی نافرمان اور زناکار بن کر خدا کے عہد کو توڑ چکے تھے۔ اس سرکشی پر اللہ کی طرف سے اسرائیلیوں پر وبا کا عذاب آیا اور ان میں اچانک طوفان کی بیماری پھیل گئی۔ لہٰذا کچھ ہی گھنٹوں میں بنی اسرائیل کے یہ تمام سرکش لوگ مر گئے۔ وبا کا یہ عذاب اتنا خطرناک تھا کہ بعض روایتوں کے مطابق 50 سے 70 ہزار اسرائیلی لقمہ اجل بن گئے۔ یہ منظر دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو بہت صدمہ پہنچا۔ ادھر بلعم بن باہورہ کی زبان مزید لٹک گئی اور اس کی شکل و صورت کتے کی مانند ہو گئی۔ بنی اسرائیل کا یہ عابد و زاہد شخص ساری زندگی کتے کی طرح ہانپتا رہا اور ذلت کی موت مر گیا۔ بلعم بن باہورہ کے اس قصے میں ہمارے لیے بہت سارے سبق پوشیدہ ہیں، جن میں سب سے اہم یہ کہ دنیا کی محبت لالچ کی طرف لے جاتی ہے۔ جس شخص میں لالچ و حرص آ جائے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ مال و دولت و فتنہ جو کسی نیک اور صالح شخص کے ایمان کو بھی کمزور کر سکتا ہے، جیسے بلعم بن باہورہ جو ایک عبادت گزار اور اللہ کا پسندیدہ بندہ تھا، لیکن مال کی حرص نے اسے اندھا کر دیا۔ اس لیے ارشاد نبوی ہے کہ بندہ میرا مال پکارتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے کھا لیا اور ختم کر دیا، پہن لیا اور بسیدہ کر دیا یا صدقہ کر دیا اور آخرت کے لیے باقی رکھا۔ اس کے علاوہ مال کے ساتھ عورت بھی ایک بڑا فتنہ ہے۔ خداوند نے بنی اسرائیل کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا اور قریب تھا کہ وہ کنعان کی سرزمین کو بھی فتح کر لیتے اور مزید طاقتور ہو جاتے، لیکن وہ قوم جبارین کی عورتوں کے فتنے میں مبتلا ہو گئی۔ بالکل اسی طرح شیطان بھی ہماری کمزوریوں کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے انہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں سب سے پہلے ان کمزوریوں کو ختم کرنا چاہیے۔ وہیں بلعم کی بددعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے لیے بددعا دعا میں بدل گئی، بالکل اسی طرح خدا کے سچے بندوں کو اگر کوئی بددعا دینا بھی چاہے تو خدا اسے دعا اور نعمتوں میں بدل دیتا ہے۔ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اگر ہم سچ اور حق کے راستے پر چلیں تو ہمارے لیے بچھائے ہوئے کانٹوں کو بھی خدا پھولوں میں بدل سکتا ہے۔ سبسکرائب